کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سپریم کورٹ کی راہداریوں میں کیا کچھ ہوتا رہا، جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، یا یہ ملک کے ساتھ آنے والے دنوں میں اندر کیا ہونے والا ہے، یہ جو ہم بتا رہے ہیں کیا واقعی اس سے کچھ رزلٹ مل سکیں گے؟ لاہور ہائی کورٹ کے لیے تیاری شروع ہو گئی ہے، اور ججز کی بھی 4 ججز ہیں غالباً، یہ میرے پاس لسٹ ہے 8 سیشن ججز جو ہیں۔ 28 فروری کو 2 بجے کانفرنس کا اجلاس ہوگا، جو مرضی چاہتے ہیں جس طرح مرضی چاہتے ہیں، کون بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں، یہ جوڈیشل کمیشن میں طے ہو گیا تھا یہ، یا کیا کچھ ہے سامنے آنی تو چاہیے نا۔ راجہ غضنفر علی خان، کیسر نذیر بٹ، محمد اکمل خان، تنویر احمد شیخ، جزیلہ اسلم سپریم کورٹ میں رجسٹرار تھیں، طارق سلیم باجوہ، شاہدہ سعید بہت انٹیلیجنٹ خاتون ہے، میں جانتا ہوں انہیں، اور مس ابر گل خان رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ۔ اور یہ ججز لگانے کی اب تیاری ہے کہ 4 ججز اور لگا دیے، ججز پیکنگ کا پروسیس چل رہا ہے۔ اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ سوال تو یہ ہے، یعنی ابھی ایک ایجنڈے کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ایجنڈے کے تحت یہ ایڈوانٹیجز چل رہے ہیں۔ اور کمال کی بات ہے، وہ ہمارے دوست ہیں اشفاق صاحب، وہ نام بتا دیں گے ایک آدھ دن کے اندر کہ ان میں سے دکھنے کتنے ہیں، یعنی پہلے جو حکومت وقت نے فیصلہ کرنا ہے انہی پہ وہی ججز رکھے جانے ہیں۔ بتایا یہی جائے گا آپ کو کہ نہیں جناب میرٹ پہ، کون سا میرٹ یہاں پر، کون سی میرٹ اور کون سی باتیں، ذرا یہ ہمیں بھی سمجھ آنی چاہیے۔ ہمیں تو اب اس 10 کی سیاہی میں ہمارے بھی عمر گزر گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، تو یہ تو میں تو میرٹ شیرٹ کوئی نہیں سمجھ رہا ججز اپوائنٹمنٹ میں، ابھی تک میں کوئی بھی میرٹ نہیں دیکھ رہا، نہ میرٹ کا کرائٹیریا ہمیں سمجھ آیا۔ آپ میں سے کسی کو سمجھ آئے تو ضرور بتائیے گا۔ ڈان کی رپورٹ بڑی زبردست ہے کہ 1 ماہ سے کم عرصے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے غیر ملکی ذخائر میں $559 ملین کی کمی ہوگی۔ اب یہ بڑی رقم ہے، اب لیکن ڈان کہہ رہا ہے انٹر بینک کرنسی مارکیٹ میں ہماری خریداری کے باوجود اسٹیٹ بینک کو بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے عمل میں بڑھنے کا دباؤ، بڑھتے دباؤ کا شکار ہے۔ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مہنگائی پچھلے 9 سالوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ 9 سال پہلے سیمنٹ 450 روپے تھیلا تھا، آج آپ کو پتہ سستا ہو کے 1600 روپے کی بوری ہوگی۔ 9 سال پہلے جو گھی ہے 150 روپے کلو تھا، اب سستا ہو کے 650 روپے پہ ہو گیا ہے۔ 9 سال پہلے کلو جو آٹا تھا نا وہ 700 روپے تھا، اب سستا ہو گیا۔ سستا اس لیے کہہ رہے ہو، جو یہ کہہ رہے ہیں 2500 روپے کا، ہر چیز پچھلے 9 سال کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے، بس عوام ہی کو نظر نہیں آ رہا۔ عوام نے کالا چشمہ پہن لیا ہے، سب کچھ نظر آ جائے گا، چلیں کالا چشمہ پہن لے تو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ انصار صاحب عباسی کے مطابق آج $20 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ 3 سالوں میں جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پر لگنے والی سرمایہ کاری کی خبروں کو اکٹھا کر لیں تو $500 سے $600 ارب کی 20 زبانی کلامی سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ یہاں دوسری طرف آپ کے سامنے ہے کہ 20 لوگ افراد ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اگر اوسطاً کسی نے 20 لاکھ روپے دیے ہوں تو 4000 ارب روپیہ بنتا ہے، اور جو $14 ارب کے قریب ہے، اور آپ $1 ارب قرضہ کے لینے کے لیے کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں، یہاں سے اندازہ لگائیں۔ تو یہ بہرحال سامنے دیکھنے کے لیے آپ لوٹ مار چل رہی ہے یہاں پر کوئی ادارہ میرٹ کے اوپر نظر آتا ہو، کوئی کرپشن کے کیسز دیکھ رہے ہو، کوئی اسمگلنگ رک گئی ہو، یا کوئی ایسی چیزیں ابھی تک ہماری نالج میں تو نہیں آئی، شاید اور نالج میں۔ امید ہے کہ جلد حکومت وقت جو ہے نا چیزیں ساری قوم کے سامنے لے کر آئے گی، لیکن بظاہر جو ہے حالات اچھے نہیں نظر آ رہے۔ پتن نے فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کے تمام اعداد و شمار جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے حاصل کی ہیں، اور خوشی ہونی چاہیے ہمیں کہ عدالت میں پتن کی رپورٹ کو چیلنج کرے، چاہیے مسلم لیگ نون کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، الیکشن کمیشن کو خود ہی چیلنج کر دینا چاہیے اس بات کو۔ 5 لاکھ ووٹ جو ہے نا فارم 47 میں ایکسٹرا ڈلوایا گیا، جبکہ راول پنڈی میں 3 سے 4 لاکھ کے درمیان ہوگی، یعنی یہ فارم 45 اور 47 کا فرق بڑا واضح ہے۔ فرق صاف ظاہر ہے نا، فرق واضح ہے، فرق صاف ظاہر ہے۔ اب اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے۔ جسٹس قاضی فائسہ نے سپریم کورٹ میں انسانی حقوق کا مقبرہ تیار کیا، یاد ہوگا نا، وہ بڑا کچھ تیار کیا تھا، عوام کا کروڑوں روپیہ ضائع کیا تھا، اور اس مقبرے کا استعمال آج بڑا خوبصورت طریقے سے کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے لیے دیگیں پکائی جاتی ہیں، ججوں کی تنخواہوں میں سے یہ پیسہ کاٹ کر خزانے میں جمع کروایا جانا چاہیے نا اصولی طور کے اوپر۔ اور قاضی فائسہ کی تو پینشن ضبط کر لیجیے، آج آپ کو پتہ سموسے بھی بنتے رہے، بہت کچھ ہم دیکھتے رہے یہاں پر۔ آج ہمارے صحافی حضرات نے دکھایا نا،
باہر لان کے اندر بہت بڑی تقریب کی, پتہ نہیں بہت بڑا تیر مارا ہے, پتہ نہیں کون سا تیر مارا ہے یہ. چلیں یہ باتیں تو ساری ہو ہی جا رہی ہے جس طرح چل رہی ہیں, لیکن حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. سچ بتائیں قوم کو, منیر فاروق نے جو ہے نا, جو اسٹیبلشمنٹ کی جو بات ہے, کسی چیز کو کہہ رہی وہ برداشت نہیں کریں گے, اور یہ پالیسی ہے. ریٹائرڈ افسران کو بھی پیغام پہنچا دیا ہے, اپنے سوشل میڈیا استعمال ٹھیک کریں. فوج اپنی اینٹی عمران خان پالیسیاں بنا رہی ہے, اور عمران خان بھی اینٹی ٹیم جو ہے نا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹیم جو ہے وہ میدان میں اتار چکا ہے. مقابلہ سخت ہے, جس نے بھاگنا ہے بھاگ جائے. جنگ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا شروع ہو چکے, اس لیے میں مارچ اپریل تک یہ بات کرتا ہوں. جلد فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے, یہاں سڑکوں پہ لوگوں نے نکلنا ہے, لوگ بیٹھیں گے نہیں ہیں. اور نفرت اب بڑی بڑھ چکی ہوئی ہے, اور بات بڑی واضح ہے. عمران خان کا بیانیہ تو بک رہا ہے, عمران خان کا تو فرنٹ پہ کھیل رہا ہے, اور ہمارے ارد گرد بھی نفرت جو ہے نا وہ اب نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے نفرت ہے. یہ ساری بات تو نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو. یعنی یہاں تو حالات ایسے بنائے نا کہ آپ نے بہت ملک کو آگے لے کے جانا ہے, پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن کیا کہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. بہت ہی اہم معاملات اب آپ کے سامنے ہیں. اللہ کرے کہ آپ چیزوں کو سمجھ جائیں, چیزوں کو آسانی کی طرف لے جائیں. مشکل حالات, سارا کچھ اس طرح ہی چلنا ہے. اور اب جو سینٹ کا اجلاس جو ملتوی کیا جو آج نا کورم پورا ہونے پہ, وہ قرارداد جس پر حکومت بھاگ گئی اور کورم پورا ہونے کی نشاندہی کی ملتوی کر دیا گیا. متن جو میرے سامنے ہے درجہ ذیل ہے. یہ وان پاکستان کے آئین میں درج ہے, حقوق خصوصاً آزادی اظہار رائے اور صحافت کی آزادی کو تسلیم کرتا ہے. اگرچہ الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کا قانون پیکا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو منظم کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا, مگر اس قانون کی بعض شقوں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور صحافتی آزادی کو محدود کرنے کے خدشات ظاہر کیے ہیں. اور پھر یہ ایوان فیصلہ کرتا ہے کہ پیکا ایکٹ 2025 پر نظر ثانی کی جائے تاکہ اس کی کوئی شک بنیادی انسانی حقوق سے متصادم نہ ہو. تمام ایسی دفعات جو صحافتی آزادی اور اظہار رائے پر پابندی عائد کرتی ہیں جگہ جائزہ لیا جائے, اور جہاں ضروری انہیں ختم کیا جائے. حکومتی قانون میں ترمیم کے عمل میں صحافتی تنظیموں, میڈیا فورمز اور متعلقہ سٹیک ہولڈر کو شامل کرے تاکہ ایک منصفانہ اور جمہوری قانونی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے. اور یہ ایوان حکومت پر زور دیتا ہے کہ فوری اقدامات کرتے ہوئے اس قانون میں ضروری ترامیم کرے تاکہ اسے آئینی حقوق اور بین الاقوامی معیارات سے ہم آہنگ کیا جا سکے, اور ڈیجیٹل گورننس اور صحافتی آواز میں تعاون قائم کیا جائے. دیکھیں وجہ جو بڑی صحیح کہہ تو دیا ہے, جھوٹی خبر تو فیک نیوز ڈیفائن ہی نہیں کی. پھر آپ نے کونسل بنا دی, پھر آپ نے اتھارٹی بنا دی, پھر آپ نے ٹرائبیونل بنا دیا. جو آپ نے اتھارٹی ساری بنائی ہیں ساری حکومت وقت نے, یعنی ریگولیٹری کیپچر اس کو کہتے ہیں, اس پرنسپل کو کہتے ہیں ریگولیٹری کیپچر ہے. یاد رکھیے گا مقصد کیا ہے کہ آپ ہی نے خود ہی فیصلہ کرنا, اور آپ ہی کیپچر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ ہی ان چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے, اس بات کو سامنے لانے کے لیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اگر آپ چاہتے بھی ہیں, یعنی کیا اس قانون سے پہلے کیا ہو گیا, یعنی آپ کو پاس کیا ایسا معاملہ آ گیا, آپ اگر چاہتے بھی ہیں تو پہلے آپ چیزوں کو ٹھیک تو کریں. آپ کو سورس ڈیفائن بتانی پڑے گی. ایک صحافی کے پاس خبر آئی ہے, وہ خبر دے دیتا ہے تو کل کہتے جھوٹی خبر ہے, حالانکہ سورس تو دینی نہیں ہے, ڈسکلوز نہیں کرنی ہے. اور جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ فراہم کرتا ہے کہ آپ سورس نہ دیں. آپ یعنی یہ تو یاد رکھنا ہے آپ کو. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.